جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹ کیئر اینڈ سروسز۔ ناظرین، آج کا جو عنوان ہے وہ خصوصاً جو فارمر حضرات ہیں ان کے لیے ہے۔ جو ہمارے فارمر حضرات ہیں، جو ہمارے کسان بھائی ہیں، ان کو جو ہے آج بتانا یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ کس طرح پوری کر رہے ہیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم بتائیں گے کہ ایک جو فارمر ہے جس نے اگر گائے بھینس رکھی ہوئی ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی گائے اور بھینس کو چارہ کتنا دینا ہے، نہ کہ ہم جو روایتی طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں، جتنا آیا ڈال دیا، نہ آیا جانور کھڑا ہوا ہے، کبھی جانور دودھ نہیں دے رہا، پھر ہم جو ہے وہ نتیجے کے طور پر جب بیٹھتے ہیں نیچے جانور کو چوائی کے لیے، پھر ہم جانور سے لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو جو ہے وہ ڈنڈے بھی مار رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک تیش میں جو ہے وہ جانور سے نکلوانے کی جو ہے دودھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری جو گیم ہے ناظرین، یہ ساری نفسیات کی گیم ہے۔ جانور کا اس کا جو ہے دودھ کا جو تعلق ہے بالکل اس کی نفسیات کے ساتھ ہے۔ آپ جتنا اس کو ایزی رکھیں گے اتنے اس کے لیے اچھا ہے، اور اس کو ایزی رکھنے کے لیے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جانور کو جو چارہ ہے اور جو جانور کی جو خوراک ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ مہیا کر دیں۔ آپ بے شک جو ہے وہ جانور سے پھر وہ چیز لے لیں جو آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے یہ ہے، پہلے ہم سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تو ایک جو جانور ہے، ایک گائے ہے یا بھینس ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ایک گائے کی بات کر لیں تو ایک گائے ہے، اگر 500-600 کلو گرام اس کا جو وزن ہے، ہم اس کو جو ہے کتنا چارہ دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ چارہ دینے کے لیے جو ہے آپ اس کو جسمانی وزن کا 10% کر لیں، چاہے گائے ہے یا آپ دوسری طرف جائیں بھینس ہے، یا ایک بچڑا ہے 6 ماہ کا ہے، 8 ماہ کا ہے، 1 سال کا ہے، آپ اندازاً اس کا جو ہے وزن اس کا دیکھ لیں۔ اگر اس کا وزن 100 کلو گرام ہے تو آپ اس کو جو ہے 10% کے حساب سے اس کا 10 کلو گرام جو ہے وہ چارہ بنے گا۔ یہ ایک جو ہے ایک رف سا جو ہے وہ ایک رول ہے۔ دوسرا، اگر ایک گائے ہے، اگر اس کا وزن جو ہے وہ 400 کلو گرام ہے تو ناظرین اس کا وزن کے حساب سے اس کا جو ہے وہ 40 کلو گرام جو ہے اس کا چارہ بنے گا۔ تو اس حساب سے ناظرین اگر آپ اس کو جو ہے وہ چارہ مہیا کر دیں گے تو جانور کو جو ہے وہ آپ آسانی سے جو ہے وہ جو جانور کی صحت بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اس سے جو دودھ لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کے حساب سے جو ہے وہ چارے کے حساب سے وہ بھی ٹھیک آئے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے ناظرین ونڈا۔ جو ونڈا ہے ناظرین، تو وہ جو ہے آپ جو دودھ والا جانور ہے اس کو کتنا دینا چاہیے اور کتنے دودھ کے اوپر کتنا جو ہے ونڈا دینا چاہیے، جو جانور دودھ نہیں دے رہا اس کو جو ہے وہ کتنا آپ نے ونڈا دینا ہے۔ ناظرین، اگر ایک گائے ہے وہ 2 سے 3 لیٹر تک دودھ دے رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ونڈا کھلائیں، ضرورت نہیں ہے آپ اسے ونڈا کھلائیں، آپ اسے جو ہے وہ نارمل چارے کے اوپر جو ہے آپ اس سے جو ہے وہ 2-3 لیٹر جو ہے وہ لیں۔ ہر ایک جانور کا ایک پوٹینشل ہوتا ہے، اگر اس کی وراثت کے اندر وہ چیز موجود ہے تو وہ جانور جو ہے وہ لازماً جو ہے اسی چارے کے اوپر بھی آپ کو دے گا۔ اگر جو ہے اس کے لیے آپ تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا پوٹینشل دیکھنا چاہتے ہیں، پھر لازماً آپ اس کو ونڈا دیتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ناظرین 3 کلو، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ 2 سے 3 لیٹر اگر ایک جانور دودھ دے رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ ونڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے دیکھتے ہیں، اگر 3 لیٹر سے اوپر جو ہے ایک جانور جو ہے وہ دودھ دے رہا ہے، اگر فار ایگزامپل 6 لیٹر دودھ دے رہا ہے تو ناظرین یہ آپ نے ایک رول یاد رکھنا ہے کہ ہر 3 لیٹر دودھ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے 1 کلو گرام جو ہے وہ ونڈا دینا ہوتا ہے۔ اگر ایک جانور جو ہے 6 لیٹر دودھ دے رہا ہے ایک ٹائم کا تو ناظرین اس کا جو ہے وہ 1 لیٹر جو ہے وہ ونڈا بنے گا۔ 6 لیٹر ہم نے اس سینس میں کہا کہ 3 لیٹر 2.5 لیٹر تو ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیے، کیونکہ اس کو جو ہے ہم نے صرف چارے کے اوپر رکھنا ہے۔ تو آگے جو ہے اگر ایک جانور جو ہے 9 لیٹر تو 1-3 کے حساب سے جو ہے آپ نے یہ قانون یاد رکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس کو ونڈا بھی نہیں دینا، کیونکہ اس سے اوپر جو ہے ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کا معاشی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ونڈا تو بعض کا زیادہ کھلا رہتے ہیں لیکن جانور کی دودھ کی اوسط جو ہے وہ وہی کی وہی رہتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس چیز کو جو ہے آپ مد نظر رکھ کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور دودھ بھی دے گا اور آپ کا جانور جو ہے وہ اس کی صحت بھی برقرار رہے گی۔ تیسرا پوائنٹ ناظرین جو ہے وہ ہے خوراک کے اندر نمکیات کا دینا۔ جو نمکیاتی آمیزیں ہیں ناظرین، جسے ہم منرل مکسچر کہتے ہیں، تیسرا پوائنٹ یہ ہے اگر آپ جو ہے یہ جانور کو دیں گے تو اس سے جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کے اندر جو مختلف نمکیات ہوتے ہیں جانور کے، کیونکہ وہ جسم سے جو ہے وہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے متبادل کے طور پر آپ کو جو ہے وہ خوراک کے اندر یہ چیزیں دینی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ونڈے کے اندر یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، لیکن کچھ جانوروں کی پروڈکشن یا پیداوار زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ونڈے کے اندر جو ہے یہ چیزیں پوری نہیں کر رہی ہوتی،
تو اس کمی کے تناظر میں ناظرین آپ کو جو ہے وہ نمکیاتی آمیزیں جو ہیں وہ بھی جو ہے کسی بھی اچھی جو ہے کمپنیاں مختلف قسم کے نام سے جو ہے وہ بنا رہی ہیں، تو وہ جو ہے ناظرین آپ جو ہے اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کے جانور کو جو دودھ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی جو آپ کو شکایت بارہا جو رہتی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور دودھ بھی دے گا، اس کی صحت بھی برقرار رہے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا جانور جو ہے فٹ رہے گا۔ تو ناظرین اہم پوائنٹس ہیں، اس کو جو ہے لازماً آپ جو ہے وہ غور کیجیے گا اس کے اوپر، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ ایڈیشنل جو پوائنٹ ہے وہ خوراک کے ہٹ کے وہ ناظرین پانی ہے۔ آپ جانور کو جو ہے پانی جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اس کو مہیا کریں، 24 گھنٹے جو ہے اگر جانور کا پانی مہیا رہے گا، آپ جانور کو جو ہے وہ دودھ کی چوائی سے پہلے جو ہے وہ لازماً آپ جانور کو جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ لے کے جائیں، اسی طرح جو ہے دودھ کے بعد بھی جو ہے آپ اس کو جو ہے پانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ناظرین گرمی کا موسم ہے، ایک جو ہے وہ ہماری دیسی گائے تو کمپیریٹیولی کم پانی پیتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے پاس 24 گھنٹے کا جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ ذخیرہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے، اور پانی جو ہے وہ ہمیں گرمی کے اوپر جو ہے فریش جو ہے وہ رکھنا چاہیے پانی، اور پانی جو ہے وہ سایہ دار جگہ کے اوپر، اگر ایک جانور کی کھرلی اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو سایہ دار جگہ کے اوپر جو ہے اس کو کھرلی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کوئی سایہ مہیا کریں، تاکہ پانی کا جو ٹمپریچر ہے وہ بحال رہے، اور اگر پانی گرم رہے گا تو کیا ہوگا، جانور کی جو انٹیک ہے جانور پیے گا کم، جتنا اچھا اور فریش اور ٹھنڈا پانی گرمی کے اندر جانور کو میسر ہوگا اتنا ہی وہ جانور جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا، اس کی کارکردگی بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ تھے ناظرین چند اہم پوائنٹس، ان کو جو ہے امید ہے آپ جو ہے وہ زیر غور لائیں گے، اور جو ہے وہ مجھے جو ہے ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ ناظرین، تھینک یو ویری مچ۔